ایک چوکور ڈبہ بنا دیا گیا مٹی گارے کا اور اس کے گرد جو ہے چکر لگانا، یہ ان کی لائف کا پرپز ہے، اور اس کو دیکھ کے جو ہے وہ سجدے کرنا، دعائیں کرنا، نمازیں پڑھنا۔ سچوالا جی ان کا مقصد بھی یہی کہ ایک اور لائف مل جائے۔ اچھا اس لائف کا پرپز کیا ہوگا مجھے بتاؤ ذرا، اس لائف کا کیا پرپز ہوگا؟ اب اس لائف کا پرپز یہ ہے کہ ان کو 72 حوریں ملیں گی اور ان کی جو بیوی ہے وہ انتظار کرتی بیٹھی رہے گی۔ وہ لائف تو اس سے بھی زیادہ بورنگ ہوگی سچوالا جی، وہ تو اس سے بھی زیادہ بورنگ ہے۔ نہیں، اب وہ ان کو اصل میں یہی تو چاہیے نا، ان کو عورتیں چاہیے۔ یہ جو مذہبی ذہن ہوتا ہے اس کے ذہن میں 24 گھنٹے عورت۔ دیکھیے قریش پر اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں لائف کا پرپس بتایا گیا ہے، کوئی مذہب میں نہیں ہوتا۔ اسلام ہے، اس میں ہر چیز میں باریکی سے ہر کام کا مقصد اس کا یہ ہے نا، وہ سب ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے وہ الگ بات ہے۔ دیکھیے بڑے بڑے سائنسدان سب دہریے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کائنات کو دیکھتے ہیں اور پوری دنیا پوری کائنات سائنٹیفک طریقے سے دیکھتے ہیں، ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں، ایکویشن سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کو نہیں مانتے، دہریے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی لوگ دہریے ہیں نا، آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے تو اسی طرح آپ سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ جہاں خدا کو ماننا ہے وہیں آخرت کو ماننا ہے، جہاں خدا 50% کو ماننا ہے ادھر آخرت 50% ماننا ہے، یہ میرے الفاظ ہیں۔ تو آخرت اور خدا جدا ہیں، خدا کے بعد آخرت ہے۔ تو یہی مسئلہ اسلام میں ہوتا ہے، کوئی مذہب میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے مذہب میں آپ کہتے ہیں نا اس کے برہما کے پیٹ میں کائنات ہے، وہاں جیو آتما پرماتما وہ نیچر سب پرگتی وہ ازل سے چلی آتی ہے، اس میں کوئی تال میل نہیں ہے۔ کوئی بھی پورا ہندوازم کرما سے چلتا ہے، وہ کوئی بھی ادھر دنیا میں پیدا ہوتا نا، ہر کوئی ہندوازم کے مطابق پاپ سے پیدا ہوتا ہے، اس میں جاتی وات ہے۔ ادھر کوئی بھی غلط کام کرے گا تو اگلے جنم میں پنرجنم میں وہ بلی کتا یا مچھلی کچھ بھی ہو جائے گا۔ تو ان کے جنم اس کا تصور، ان کا اس مذہب کا تصور آپ پیش کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اس طرح نہیں ہے۔ دنیا کا واحد مذہب ہے جو ڈیٹیل بتاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بیکار پڑے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے 5 وقت کی نماز کی ترغیب دی کہا۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ پہلے شخص ہیں، انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ دکھایا ہے۔ یہ بڑے بڑے ویدوان لوگ کہتے ہیں چھوٹی مختصر زندگی میں اتنا کام کر گئے۔ تو اسلام ابھی تک پھیلا ہونا سیکنڈ نمبر۔ تو دیکھیے نا بندگی بجا لاتے ہیں، بندگی میں سب کچھ شامل ہے، ویوہار بیپار کیا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان وہ اپنا انصاف سے چلے گا نا، بیپار کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ شریف میں حدیث میں آیا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں نا یہ ہر چیز کی ڈیفینیشن اسلام میں دی ہوئی ہے، تو آخرت ہے نا، اس لیے ادھر یہ اچھے کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ دا پرپس آف لائف از، اس کا بہت بڑا وسیع دائرہ ہے جو یہ ایک ویڈیو میں نہیں بتا سکتا ہوں، بہت بڑا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چند احکامات دیے ہوئے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں کہ چارکوری ڈبہ کے اطراف پاگلوں کی طرف گھومتے پھرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زندگی بھر عبادت کرتے ہیں، تو یہی پرپس ہے، ہمارے لیے پرپس ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دیکھیے نا خلوصیت بولتا ہے نا اللہ تعالیٰ، اسلام میں ہی ہے، کوئی مذہب میں نہیں ہے۔ اگر آپ اس زمین پہ گزر جاتے ہو تو نہ آپ ایک بہتر مفکر ہو خدا کے بغیر، نہ آپ بہتر بزنس مین ہو، کیونکہ آپ کو ایک بات کا پتہ نہیں کہ یہ بڑی مختصر سی دنیا ہے اور آگے ٹریلینز اینڈ ٹریلین ایئرز آف گیلیکسی لائف ہے، جس کا سودا 70 اور 60 سال میں آپ کر رہے ہو۔ اگر آپ نے مستقل چن ہی لیا ہے جہنم کو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ مجھے شوق ہے کہ آپ خدا کو ضرور پہچانیں، بٹ ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ تاجر پیشہ اور دانشور اور پڑھے لکھے ہو تو سب سے بڑی بات جو آپ کو جاننا ہے کہ ٹریلینز آف گیلیکسی لائف کے لیے میں کتنی مختصر زندگی کا سودا کیسے کر سکتا ہوں۔ اس لیے مجھے خدا کی ضرورت ہے۔
کہ اگلے سارے زمانوں میں، سارے وقتوں میں اور اس زمانے میں مختصر زندگی میں بھی میری زندگی پہ مکمل ہر چیز کی ضرورت کے لیے خدا حاوی ہے۔ ہمارا یہ تصور کہ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی آپ گزارتے ہیں، کسی احمق کا تصور تو ہو سکتا ہے، کسی عاقل کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ انسان شروع سے ہی بے بسی کی زندگی کی لے کے آتا ہے زمین میں، نہ اس کا باپ اس کے اختیار میں ہے، نہ ماں اختیار میں ہے، نہ رشتے ناتے، نہ پیٹرن آف لائف، کوئی انداز زندگی اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ 12-14 سال تک وہ ایک محض جبر اور مجبوری کی زندگی گزارتا ہے، نہ وہ کمانے کے قابل ہے نہ کھانے کے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب آخری عمر آئی پھر وہی عرصہ پلٹ آیا، بوڑھا ہو گیا، نہ اٹھنے کے قابل نہ بیٹھنے کے قابل۔ کیا تھوڑے سے چھوٹے سے وقفے کے لیے میں سمجھوں کہ انسان صاحب اختیار ہو گیا اور اپنی زندگی خود گزار رہا ہے؟ یہ غلط ہے۔ انسان کا کوئی بندوبست انسان کے اللہ نے سپورٹ نہیں کیا، اس کی فیسلٹیز ضرور بنائی، پروٹوکول دیا، ماں باپ دیے، گھر دیے، پیدائش کا وقت دیا، پیدائش کے مقام دیے، تعلیم کی سہولتیں دی، مزدوری دی، پیشے دیے، اور آخر میں صرف ایک کام کے لیے سب کچھ کیا کہ جب تو قبر کے سرانے پہنچے تو میں تجھ سے پوچھوں گا من ربو کا۔ زمین سے گزر آئے، عیش کر آئے، بال بچے پال آئے، زندگی گزار آئے، جابز کر آئے، محبتیں کر لیں، اب مجھے بتاؤ کہ خدا کون ہے؟ کون پہچانتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ And if you can't answer him back, you have failed. If you can't answer him back, you have failed. اور اسی وقت اللہ میاں ججمنٹ سنائے گا قبر کے قریب اور سرے پر۔ قبر کو آپ نے کیا سمجھا؟ It's a gateway to galaxies. قبر is a gateway to galaxies. آپ کا یہ سوال نہیں ہے، یہ تو داخل ہونے کا ایک پیپر ہے۔ اگر صحیح جواب دو گے ادھر کی بھی گیلیکسیز ہیل کی کھلی ہے، ادھر جنت کی گیلیکسیز کھلی ہے۔ قبر وہ دروازہ ہے جہاں آ کے آپ کو فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ کن گیلیکسیز کو آپ نے موڑنا ہے۔ مین از نیور ڈیڈ، انسان مرتا نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کا گمان یہ ہے کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے، بھلا بوسیدہ ہڈیوں میں پھر جان پڑے گی؟ تو خدا کہتا ہے کہ یہ ایسی بات اس لیے کہتے ہیں کہ کم علم ہیں اور جانتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کو جانتا ہے اس کو اللہ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔